الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، آج ہم ایک نہایت پیاری اور جامع حدیث پر گفتگو کریں گے۔ ایسی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لفظوں میں آداب زندگی سکھا دیے، خاص طور پر کھانے کے آداب۔ یہ حدیث ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہا تھا۔ جب کھانے کا وقت میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، بسم اللہ کہو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ میرے عزیزو، یہ چند لفظ نہیں بلکہ اسلامی تہذیب، تربیت اور اخلاق کا ایک مکمل دستور ہے۔ آئیے ہم اس حدیث کے 3 حصوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حصہ، بسم اللہ کہو۔ یہ کھانے کا پہلا ادب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اور اگر بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یعنی جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو دراصل ہم اپنے کھانے میں اللہ کی برکت کو دعوت دیتے ہیں، ورنہ شیطان کہتا ہے اب میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے نہ رہائش ہے نہ کھانا۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا جملہ بسم اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت بڑھاتا ہے، لیکن افسوس آج ہم کتنی غفلت میں ہیں۔ کھانے کے وقت باتوں میں، فون میں یا جلدی میں بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ برکت کم ہو جاتی ہے، دل مطمئن نہیں رہتا، اور کبھی کبھی ہم شکایت کرتے ہیں کہ رزق میں سکون نہیں۔ بھائیو، رزق کی برکت کا راز یہی ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بس زبان سے بسم اللہ نکل جائے۔ دوسرا حصہ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا اور بائیں ہاتھ سے صرف ناپاک کام کرنا، یہ اسلام کی تہذیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اپنے ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبر سے کہا، میں نہیں کھا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو کبھی نہ کھا سکے، اور واقعتاً اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سنت کے مقابلے میں تکبر ہلاکت ہے۔ تو یاد رکھیے، جب آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ صرف کھانا کھانے کا انداز نہیں بلکہ سنت سے محبت کا اظہار ہے۔ تیسرا حصہ، اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی اپنے حصے سے کھاؤ، دوسروں کے حصے میں ہاتھ نہ ڈالو۔ یہ کھانے میں صفائی، نظم اور احترام کا اصول ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ ایک ہی تھال میں مل کر کھاتے تھے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سلیقہ سکھایا کہ سب اپنا ہاتھ اپنے حصے میں رکھے تاکہ نہ کسی کا حصہ کم ہو نہ کوئی بے ادبی ہو۔ آج جب ہم ہوٹلوں میں یا دعوتوں میں دیکھتے ہیں کبھی لوگ ہاتھ بھر بھر کر کھانا لیتے ہیں، پلیٹ میں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے جو سامنے ہے وہی کھاؤ اور جتنا کھا سکتے ہو اتنا لو۔ یہی تہذیب ہے، یہی اخلاق ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں ایک اور خوبصورتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ادب نرمی سے سکھایا، نہ غصہ کیا نہ ڈانٹا، بلکہ محبت سے فرمایا یا غلام، اے پیارے بچے۔ یہ ہمیں بچوں کی تربیت کا اصول سکھاتا ہے کہ آداب، اخلاق اور سنتیں محبت سے سکھائی جائیں، سختی سے نہیں۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سنت پر چلیں تو ان سے نرمی، مسکراہٹ اور پیار سے بات کریں، اسی طرح ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ حدیث کے 3 سنہرے اصول: کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کرو، بسم اللہ برکت کا دروازہ ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایمان کی پہچان ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ تہذیب، احترام اور نظم کا اظہار ہے۔ اگر ہم صرف ان 3 سنتوں پر عمل کر لیں تو ہمارے گھروں میں برکت بھی آئے گی، صحت بھی اور محبت بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا جاتا اور ہر کوئی بسم اللہ کہہ کر سنت کے مطابق کھاتا تو تھوڑا سا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یعنی برکت عمل سے آتی ہے، مقدار سے نہیں۔ میرے بھائیوں، کھانا صرف جسم کی ضرورت نہیں، یہ شکر کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کریں، کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں تو یہ کھانا عبادت بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانے کے بعد کہے الحمدللہ، سبحان اللہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک لقمہ بھی عبادت بن سکتا ہے اگر وہ سنت کے طریقے سے کھایا جائے۔ میرے عزیزو، آج دنیا کے لوگ ٹیبل اور ڈائننگ اسٹائل سکھاتے ہیں، لیکن ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آداب طعام کا سب سے بڑا معلم ہے۔ انہوں نے چند الفاظ میں ہمیں سکھایا ہے، کھانے میں بھی اللہ کو یاد کرو، سنت کو اپناؤ اور دوسروں کا لحاظ رکھو۔ بس یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سنت کی بات پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر گھر تک پہنچے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔